ہم نے نیو لاہور سٹی میں انہوں نے ایک پلاٹ جو ہے وہ لیا انسٹالمنٹس پہ، اور اعجاز بشیر سے ایک فائل لی گئی، اور فائل لینے کے بعد مکمل جو ہے وہ پیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ شیڈول کے مطابق دیتی رہی ہیں، اور لیکن انہوں نے ایک فیک لیجرز بنا کے ان کو بھیجتے رہے ہیں۔ ابھی ہمارا وہ تفتیش چل رہی ہے، لیکن جو پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بالکل تعاون نہیں کر رہی۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جتنی پیمنٹس کی ہیں وہ تمام اعجاز چودھری جو ہے وہ کھا چکا ہوا ہے، اور میری وائف کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ 1.5 سال سے جو ہے وہ ہماری انسٹالمنٹ جاری ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ زیتون سٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسا میسیج یا میل نہیں آئی کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو پیمنٹس وغیرہ موصول نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، کسی پہ اعتماد کرنا جو ہے وہ اتنا بھاری ثابت ہوگا، یہ آج کے پروگرام میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کلیگ ساتھ کام کرنے والا جو ہے وہی دوسرے کلیگ کے حق پر ڈاکہ مارتا ہے، اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اور جو دوسرا کلیگ ہے جو کہ اپنے روزگار کے سلسلے میں باہر جاتا ہے، اس کو اس قدر اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا فراڈ کیا جاتا ہے جسے کہنا کہ پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپنا، وہ گھونپا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عدنان صاحب۔ فراڈ ان کے ساتھ ہوا، ان سے پراپرٹی کے نام پہ پیسے لیے گئے، لیکن جو دوسرا ایک اعجاز نامی بندہ جو کہ یہاں پر پاکستان میں موجود تھا، اس نے ان پیسوں کی غلط رسیدیں جو ہیں وہ دیتا رہا، اور اس کے بعد جب مطالبہ کیا گیا اس کے ساتھ کہ اگر رقم واپس کر دے، اگر ہمارا پلاٹ جو ہے وہ نہیں ہے، یا جو رسیدیں غلط دی تھی ان کا پتہ چلنے کے اوپر، تو اس کے بعد باقاعدہ وہ تھریٹ کرنے پہ اتر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان صاحب، سارا ذرا پہلے مجھے سٹوری بتائیں سارے کہ کس طرح سے یہ آپ کا تعلق ہے اس اعجاز کے نام، جس طرح آپ نے ابھی مجھے بتایا تھوڑی دیر پہلے، اور کیا معاملہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مسز جو ہیں وہ آرم ایسوسیٹ میں جاب کرتی تھی، اور یہ بھی وہاں پر جو ہے وہ جاب کر رہا تھا، اور اس کے بعد میری مسز نے وہاں سے جاب چھوڑ دی، اور ہم نے نیو لاہور سٹی میں انہوں نے ایک پلاٹ جو ہے وہ لیا انسٹالمنٹس پہ، اور اعجاز بشیر سے ایک فائل لی گئی، اور فائل لینے کے بعد مکمل جو ہے وہ پیمنٹس وغیرہ جو ہے وہ شیڈول کے مطابق دیتی رہی ہیں، اور لیکن انہوں نے ایک فیک لیجرز بنا کے ان کو بھیجتے رہے ہیں۔ اور جب ہم نے زیتون سٹی سے جو ان کے آفس ہے وہاں سے ہم نے جب کنفرم کیا تو ہمیں بتایا انہوں نے کہ تمام چیزیں فیک ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اعجاز کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے ہم بات کریں، ایک اوورسیز کو لے کے بڑا ہی ایک حکومتی طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مکمل تعاون کی یقین دہانیاں بھی کروائی جاتی ہیں، اور کوششیں بھی کی جاتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ آپ نے اپلیکیشن کہاں پہ دی تھی سب سے پہلے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ قانون موجود ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی ترقی کے اندر زر مبادلہ بیچتے ہیں، تو ایک خاص کردار ادا کرتے ہیں، اپنا ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ تو اپلیکیشن کہاں پہ دی تھی؟ ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو اپلیکیشن تھی وہ او پی ایف میں دی تھی، اور او پی ایف سے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ انہوں نے تھانہ مانگا میں بھیجی ہے، اور تھانہ مانگا سے جو ہے وہ ابھی ہمارا وہ تفتیش چل رہی ہے، لیکن جو پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بالکل تعاون نہیں کر رہی۔ تھانہ مانگا میں او پی ایف سے گئی، او پی ایف سے آپ کے ساتھ مکمل تعاون ہوا۔ اعجاز بشیر کا کیا موقف ہے؟ اعجاز بشیر کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو وہ بولتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ لوگ جو کر سکتے ہو وہ کر لیں، آپ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پروفس تمام موجود ہیں؟ پھر جب پروفس موجود ہیں تو آپ تھانہ مانگا میں آپ کی اپلیکیشن ہے، باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر ہو چکی ہے، تو آگے انویسٹیگیشن میں فردر انویسٹیگیشن کیا چل رہی ہے؟ انویسٹیگیشن یہ ہے کہ ہم نے تمام ایویڈنس وغیرہ ہر چیز پرووائڈ کر دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک تو زیرو ہے، تفتیش نہیں ہو رہی، ابھی تک اس کا جو ہے وہ گرفتاری بھی نہیں ڈالی، جبکہ ایف آئی آر ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو کس طرح پتہ چلا جب اس نے بھیجا؟ آپ ارم جو ہے آپ زیتون سٹی میں جب آپ نے ان کے ہیڈ آفس میں جا کے اپنی فائل دکھائی ہے، سارا آپ نے معاملہ ڈسکس کیا، تو آپ کو کس طرح سے پتہ چلا کہ فراڈ ہو چکا ہے، یا تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں؟ ہم لوگ جو ہیں وہ زیتون سٹی کے آفس گئے ہیں، اور اس کی ریزن یہ تھی، ہمارا اصل میں بچے کی آپریشن تھا، کیونکہ وہ پیدائشی جو ہے وہ معذور ہے، اور اس کی سرجری تھی، تو ہم نے اس کو سیل کرنا تھا، لیکن جب ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں اور ہم نے سیل کی بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی تمام کوئی بھی جو ہے وہ انسٹالمنٹ آج تک پے ہی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک جو ہے وہ لیجر تیار کر کے ہمیں دیا، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جتنی پیمنٹس کی ہیں وہ تمام اعجاز چودھری جو ہے وہ کھا چکا ہوا ہے، اور میری وائف کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو انسٹالمنٹ کتنی تھی؟
انسٹالمنٹ جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ کے پاس ہے جو ہم لوگوں نے ابھی تک ماہانہ انسٹالمنٹ کتنی تھی؟ وہ تقریباً 28,000 روپیہ تقریباً بنتی ہے جو ہر ماہ آپ باقاعدگی سے اسے بھیجتے ہم ہیں؟ بالکل باقاعدگی سے بیچتے ہیں اور ہمارے پاس تمام ایویڈنس موجود ہیں. آپ نے زیتون سٹی میں جا کے جب ان سے بات کی کہ ہم تو بیچتے رہے ہیں، انہوں نے آگے سے کوئی یقین دہانی کروائی ہو کہ یا وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں؟ جی اس تمام لوگ جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ 1.5 سال سے جو ہے وہ ہماری انسٹالمنٹ جاری ہیں اور ہمیں جو ہے وہ زیتون سٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسا میسیج یا میل نہیں آئی کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو پیمنٹس وغیرہ موصول نہیں ہو رہی. لیکن جب ہم لوگ گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اب ہمیں پیمنٹ جو ہے وہ وصول نہیں ہوئی، تو ساتھ میں ہمیں بس ایک لیجر دے دیا اور اس کے علاوہ تو ہم سے کوئی جو ہے وہ انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا. ٹوٹل کتنی رقم کا فراڈ کیا آپ کے ساتھ؟ تقریباً جو ہماری اماؤنٹ بنتی ہے جو اس نے لیجر بھیجا تھا وہ تقریباً 11 لاکھ روپیہ ہے. اور جس کا جو آپ کو ایک پروف ملے ہیں اس کے مطابق کتنی ہے؟ جو ہمیں پروف جو ہم لوگوں نے پیمنٹس دی ہیں جو انسٹالمنٹ کے اندر ہے وہ تقریباً 6 لاکھ روپیہ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری فائل ہے اس کا 4.5 لاکھ روپیہ ہے. 4.5 لاکھ روپیہ بھیجا. آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ یا نہیں؟ ہمارا تو اعجاز بشیر کے ساتھ جو ہے وہ مکمل رابطہ تھا. وہ تو ہمیں ہر مہینے ہم اس کو انسٹالمنٹ پے کرتے تھے، وہ تو ہمیں بھیج دیتا تھا، وہ رسیدیں وغیرہ ہر چیز بھیجتا تھا. فیک لیجرز بھی بھیجے ہیں اس نے ہمیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں ہمیں جب ہم نے اس کو سیل کرنا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ فراڈ کیا ہے اس نے. فراڈ کیا؟ اچھا، پہلے سے کوئی واقفیت تھی اس کے ساتھ؟ کس طرح سے آپ نے باہر بیٹھے آپ کی وائف نے جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایسے شخص پر جو ہے وہ ٹرسٹ کر لیا؟ جی ارم ایسوسیٹ جو ہے وہ زیتون سٹی سے رجسٹرڈ ادارہ ہے اور میری وائف نے ایک رجسٹرڈ ادارے سے فائل خریدی تھی، ٹھیک ہے، اور رجسٹرڈ ادارے کے تھرو ہی انسٹالمنٹس جو ہیں وہ ہم لوگ کمپنی کو بھیج رہے تھے اور ہمیں اب فیک لیجرز جو ہیں وہ بھیجے ہیں. تو آپ کو میں نے بتایا کہ جب ہم میرے بیٹے کی سرجری کا معاملہ ہوا تو ہم نے جب اس کو سیل کرنا تھا تو اس وقت جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم، میرا نام ملیحہ عدنان ہے. میں بیرون ملک میں مقیم ایک پاکستانی ہوں. آج کی ویڈیو میں انتہائی پریشانی مایوسی کی حالت میں ریکارڈ کر رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ حکومت پاکستان اور او پی اے فاؤنڈیشن میری زندگی کو متاثر کرنے والے سنگین مسئلے میں میری مدد کریں گے. دبئی میں مقیم ایک بیرون ملک پاکستانی کی حیثیت سے میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنے اور اپنے بچوں کی ایک بہتر مستقبل کے لیے جناب اعجاز بشیر چودھری، نمائندہ ارحم ایسوسیٹس، ان کی سفارش پر میں نے زیتون گروپ کے منصوبے نیو لاہور سٹی اسمارٹ لیونگ میں 5 مرلہ کی ایک فائل کی مد میں انویسٹ کی. جناب اعجاز بشیر چودھری پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے پاکستانی تقریباً 6 لاکھ روپے اپنی ششمائی قسط کے طور پر ان کو بھیجے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ وہ میری جانب سے ڈیولپر کو یہ ادائیگی کر دیں گے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میں نے ویریفائی کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ رقم کبھی زیتون گروپ تک پہنچی ہی نہیں، ان کو ادا ہی نہیں کی گئی. جب میں نے جناب اعجاز بشیر سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی کرانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولے، کہانیاں بنائی، بالآخر ایک فیک لیجر بھیجا تاکہ وہ مجھے مزید گمراہ کر سکے. جب میں نے وہ فیک لیجر سوسائٹی کے آفس میں ویریفائی کروایا تو ویسا کچھ وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس دھوکے نے نہ صرف مجھے شدید جذباتی تکلیف پہنچائی بلکہ میری مالی حالت کو بھی بہت خطرے میں ڈالا ہے. مجھے اپنی محدود ایک لمیٹڈ، کیونکہ میں جاب کرتی ہوں دبئی میں، ایک لمیٹڈ سیلری کی قربانی دیتے ہوئے ایمرجنسی لیوز لے کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دبئی سے پاکستان سفر کرنا پڑا. اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود میں اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. میں اس وقت انتہائی مایوس ہوں اور اس ناانصافی کے خلاف صرف بے بس ہوں، کیونکہ میں نے اس پلاٹ پہ اپنا سب سرمایہ، جتنی بھی میری سیونگز تھی، سب تھا، میں اس پہ نہیں لگا چکی ہوں. میں اس ٹائم پہ صرف یہ ویڈیو ریکارڈ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس کیس میں او پی اے فاؤنڈیشن، جہاں پر میں نے کیس فائل کیا ہے، وہ اس کے اعجاز بشیر چودھری کے خلاف ان کی دھوکہ دہی کی، ان کی سرگرمیوں کی فوری کارروائی کریں گے اور میری محنت کی کمائی کی جو رقم ہے وہ مجھ تک جلد از جلد پہنچا دی جائے گی. ناظرین، پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ اپنے اثاثہ جات بنائے جاتے ہیں کہ کسی مشکل وقت میں کام آئے، اور اسی طرح عدنان اور ملیحہ عدنان جو کہ ان کی وائف ہیں، انہوں نے ایک مشکل وقت کے لیے جو ہے وہ اپنی ایک پراپرٹی خریدی کہ کسی وقت میں کام آئے گی یا اس کے اوپر رہائش بھی اختیار کی جائے گی. ہزاروں خواب لیے آنکھوں میں سجائے جو ہیں وہ اس جگہ کو خریدا گیا، لیکن انہیں نہ یقین تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہوگا. اور باقاعدہ طور پہ ایک رجسٹرڈ کمپنی جو کہ اس سوسائٹیز کے ساتھ
مل کر جو ہے وہ کام کرنے والے وہی فراڈ کرتا رہا، اور اس کے بعد نہ تو اس سوسائٹی کی جانب سے کوئی انفارمیشن دی گئی اور نہ ہی تعاون کیا گیا، اور نہ ہی اعجاز بشیر کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ان کو جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بقول کہ دبئی میں ان کے خلاف کالز جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور جو ان کی وائف ہیں وہاں پر روزگار کے سلسلے میں وہاں پر مقیم ہیں، اور وہاں پر ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن انصاف کی یہ ہے کہ پولیس وہی روایتی ہتھ کنڈے، حالانکہ اوورسیز کمیشن کے حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ قانون موجود ہے، قانون کے مطابق کہ اوورسیز کو جو ہے وہ پہلے ترجیحی بنیادوں پر جو ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے گا، ان کے ساتھ مکمل جو ہے وہ قانونی معاونت دی جائے گی۔ لیکن ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہے وہ زیرو کھڑی ہے، روایتی ہتھ کنڈے، نہ جانے اعجاز بشیر کا اثر و رسوخ جو ہے وہ زیادہ ہے، یا پھر پولیس جو ہے وہ اپنی طرف سے اعجاز بشیر کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ہی پیغام کہ خدا را ان بے بس لوگوں کی جو ہے وہ مدد کریں، اور نہ کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر اور اس مصیبت کے اندر پھنسے یہ لوگ جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔